الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا وأميرنا وأميننا وإمامنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز حاضرین، سورہ النساء کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں اللہ مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ النساء چوتھی اور پانچویں سپارے کی یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر عورتوں کے مسائل کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ النساء پڑ گیا۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ہم اردو میں عورتیں کہتے ہیں، عربی میں نساء کہہ دیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر مختلف مسائل، مختلف احکامات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے۔ عورتوں کو جو عزت اسلام نے دی ہے، زمانہ جاہلیت میں جو خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی تلفی، ان کے حقوق نہ ادا کرنا، یہ سارے معاملات تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے حق، چاہے وہ وراثت کے اندر ہوں، چاہے وہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں ہوں، اللہ نے ہر ایک کے حقوق کو واضح کر دیا۔ یہ عزت دی ہے تو صرف اور صرف اسلام نے دی ہے، ورنہ آج بھی جو بے دین لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے ہاں جو عورتوں کو، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے آزادی کے نام پر، وہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں کوئی حقوق نہیں ہے، آزادی کے نام پر عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اور خصوصیت کے ساتھ اس صورت کے اندر ماں کا بھی حق بیان کر دیا، بیٹی کا بھی حق بیان کر دیا، بہن کا بھی حق بیان کر دیا، بیوی کا بھی حق بیان کر دیا۔ ان کے یہ حقوق ہیں، وراثت کے اندر بھی حقوق بیان کر دیے، اور باقی تمام مسائل بھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے۔ باقی اس سورت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے خاص ملکہ عطا کیا حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو، اور ان کے شاگرد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ۔ کچھ علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، الہامی ہوتے ہیں، جن کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنا پڑتی، زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑتی، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان حضرات کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا ایک خاص علم عطا کیا کہ جب بھی کوئی سورت شروع کرتے تو اس سورت کا خلاصہ بیان کر دیتے کہ اس سورت کے اندر یہ سپارے کی سورت ہے، 1.5 سپارے کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ مسئلے بیان کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے احکام سلطانیہ بیان کیے ہیں اور احکام رعیت بیان کیے، یعنی کوئی حاکم بن گیا، جج بن گیا، کونسلر بن گیا، ناظم بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، یا کسی کو اللہ نے کسی بھی جگہ کی کوئی کمیٹی ہے اس کا سربراہ بنا دیا، کسی جگہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کا سربراہ بنا دیا، جرگے کا سربراہ اللہ نے بنا دیا، یا مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد کے انتظامات میں اللہ نے سربراہی دے دی، گھر ہے، گھر میں اللہ نے سربراہ بنا دیا، تو یہ احکام سلطانیہ ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والے کے احکام اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اور دوسرا احکام رعیت، رعایا ہے، ماتحت ہے کسی کے، تو وہ بھی اللہ نے اس صورت کے اندر قوانین بیان فرما دیے۔ اب قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے احکام سلطانیہ کو بیان فرمایا۔
آپ کا کہیں اختیار ہے، کہیں اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع عطا فرما دیا، اللہ نے بڑا بنا دیا، تو وہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے، یہ قانون اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ حاکم ہے، ہر بندہ حاکم ہے، اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر حاکم کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ میں نے تجھے گاؤں میں اختیار دیا تھا، تو نے اپنے اختیار کو کیا استعمال کیا اپنی رعایا کے بارے میں، ان کی کیسی تربیت کی، ان کو کس لائن پہ لے کے چلے۔ میں نے تجھے نوجوانوں کی لیڈرشپ دے دی تھی، تم نے نوجوانوں کو کہاں پہ کس جگہ پہ لے کے گئے۔ میں نے تجھے مسجد کی سربراہی دے دی، گاؤں کی سربراہی دے دی، اپنے خاندان کی سربراہی دے دی، میں نے تجھے اپنے گھر کی سربراہی دے دی، تجھے باپ بنا دیا، تجھے بڑا بھائی بنا دیا، تاکہ تجھے اختیار دے دیا، تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، معاملات میں بھی اور دینی سلوک ان کے ساتھ کیسا کیا۔ یہ ہر بندے کو کل قیامت کے دن اپنے رعیہ کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں کیا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے احکام سلطانیہ بیان کی کہ اگر تم جج بن گئے، کسی جگہ فیصلہ کرنا پڑ گیا، جرگوئی بن گئے، تو وہاں تم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ بیان کیا ہے، واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے چند لوگ آئے، تو اللہ کے نبی فیصلہ غلط دینے لگے تھے، ابھی تک فیصلہ دیا نہیں، بلکہ ذہن یہ بن گیا تھا کہ فیصلہ یہ ہو جائے، وہ فیصلہ عند اللہ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ قرآنی آیات نازل فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ رب ذوالجلال نے قانون بھی بنا دی۔ اب فیصلہ کیسے کرنا ہے، رب ذوالجلال نے اس کے لیے تمہیدی بات فرمائی، اور ارشاد کیا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ آپ نے قرآنی اصولوں کے مطابق کرنا ہے۔ کیوں؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ فیصلے کا قانون اللہ نے بنا دیا۔ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قانون ہر ایک کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں، لیکن جس کو بھی اللہ نے بڑا بنا دیا، ہر بڑے کے لیے یہ قانون ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو گیا، بیوی اور ماں کا اختلاف آ گیا، بیٹوں کا اختلاف آ گیا، یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا، تو وہاں اپنے فیصلہ کس طرح کرنا ہے، ان قرآنی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تو کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے کیا نازل کی، وہی کلام اللہ بن کے آئی نا، کتابی شکل میں قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہی نہیں۔ کس دور میں آیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کتابی شکل میں جمع کیا گیا، کتابی شکل میں حضرت ابو بکر کے دور میں جمع کیا گیا، لیکن اللہ نے جہاں قرآن شروع کیا تو وہاں کیا بات کہی، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے، گویا رب ذوالجلال نے اس کی کتاب ہونے کی بشارت پہلے ہی سنا دی، اور یہ بتا دیا کہ یہ جب جمع بھی ہوگی دور صدیقی کے اندر، صحابہ اسے جمع بھی کریں گے تو پھر بھی اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن جمع تو بعد میں ہوا ہے، نہیں، حدیث کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ بعد میں جمع ہوئی ہے، نبی کے دور میں نہیں تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھوانے کا ثبوت موجود ہے، حضور لکھوایا کرتے تھے حدیث بھی، قرآن بھی لکھا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر کتابی شکل میں حضور کے دور میں یہ موجود نہیں تھا۔
حضرت صدیق اکبر کے دور میں وجود میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کرنے کا کام سنبھالا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تو نازل کس طرح کی ہے؟ حق کے لیے، سچ کے لیے، سچ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور سچ کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے فیصلے، وہی سچ ہیں اور وہی حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے قرآن سچ کے ساتھ نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے محبوب جب آپ پر یہ قرآن نازل کر دیا گیا، اے حاکموں، اے قاضیوں، اے فیصلہ کرنے والوں، جب فیصلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو بڑا ہی مشکل مسئلہ آتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے، انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تعلقات بن جاتے، ایک طرف تعلقات ہوتے ہیں، ایک طرف سفارش ہوتی ہے، ایک طرف تکڑی پارٹی ہوتی ہے۔ جس طرح بھی موجودہ حالات بنے ہیں، یہ کل پرسوں کراچی کا جو واقعہ ہے آپ حضرات جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، دیکھا ہے، ایک قتل ہو گئے ہیں اور لیکن مالدار کے لیے قانون نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے، فیصلہ کرنا ہے تو حق کے ساتھ کرنا ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن پوچھو گی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم سے کیا کرنا ہے۔ لِتَحْكُمَ تاکہ تو فیصلہ کر، بین الناس بما اراک اللہ لوگوں کے درمیان جو اللہ تجھے قرآن سمجھا دے، جو تو سمجھ جائے اس سمجھ کے ساتھ قرآن کے ساتھ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا جو دغا باز ہیں، جو خیانت والے ہیں، جو منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، وہ ان کی طرف سے تو جھگڑالو نہ بن۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا منافق بندہ غلطی کر کے آتا ہے اور آ کر پھر جو ہے فیصلے بھی اپنے حق میں کروانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو ایسے نہ کر کہ جھگڑالو جو ہیں، تو جھگڑالو دغابازوں کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے ہو کے فیصلہ نہ کر۔ یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی اپنے محبوب کو، ڈانٹ فرمائی، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ تو غنی ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ تو حق بات کہنے سے کتراتے نہیں ہے۔ اگر نبی بھی غلطی کی طرف مائل ہو جائے، ذہن نبی کا غلطی کی طرف مائل ہو جائے، یہاں ایک واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، کہانی کہاوت نہیں ہے، ہمیں تو کہانیاں سکھائی نہیں گئی ہیں، قرآنی واقعات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی واقعہ ہو وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، ورنہ یہ خوابیں ہوں۔ وہ آج کل بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، تو غوث پاک اپنے مرید کے پاس آئے، وہ مر گیا اور اسے ٹھوکر ماری پاؤں گی، اٹھ، وہ اٹھا، سارے رشتہ دار دیکھنے لگے کہ یہ کیا جی، اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں زندہ نہیں ہوا، میں مرا ہوا ہوں، لیکن مجھے غوث پاک نے جگا دیا ہے اور کہا کہ توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ کر کے مار۔ ایسے واقعات ہم آپ کو سناتے نہیں ہیں، قرآنی واقعہ ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں ڈانٹ دی، یہ کیوں ڈانٹا ایسے؟ واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بازار سے آٹا خریدا اور ساتھ اسلحہ بھی خریدا جنگ کے لیے، اس لیے کہ جہاد کا دور تھا اور مسلمان کھانے سے زیادہ اسلحے کی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ نے حکم بھی دیا کہ اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھو۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، ذہنی طور پر ہی تیار نہیں ہے، ذہنی طور پر ہی مسلمان جہاد کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کفر کی طرف سے حملہ ہو گیا، جنگ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، ہم کس طرف جائیں گے، تیاری نہیں ہے جہاد۔ صحابی رسول نے اسلحہ بھی خریدا اور آٹا بھی خریدا اور گھر لے گئے۔ ایک منافق ہے، اس نے دیکھا کہ جی آٹا بھی خریدا ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو وہ رات کو چوری کے لیے چلا گیا۔ اب چوری کی رات کو آٹا اٹھایا، اسلحہ اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، لیکن قدرت خدا کی کہ وہ جو آٹے کا تھیلا تھا یا جو شاپر تھا، جو بھی چیز تھی، اس کے اندر سوراخ تھا اور راستے میں نشان بنتا گیا۔ اب نشان جو بنا تو یہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نشان میرے گھر میں آ گیا، یہ تو مسئلہ بنے گا صبح۔ اس نے ایسے کیا، وہ اٹھایا تھیلا اور یہودی کے گھر لے گیا۔
اور یہودی کو جا کے کہا کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو۔ صبح ہوئی، معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا کہ اللہ کے نبی یہ رات کو یہ معاملہ ہوا ہے، چوری ہوئی ہے اور فلاں نے چوری کی ہے، فلاں کے گھر کی طرف نشان گئے۔ حضور نے طلب کیا، اب چونکہ تھے منافق، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے تھے، کہ منافق شروع سے ہی صحابہ کا دشمن ہے، شروع سے یہ صحابہ کا چور ہے، منافق شروع دن سے صحابہ کا چور ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھے ہی نہیں۔ منافق جو ہے یہ شروع سے ہی صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، چوری کرتا ہے، دین کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے اور صحابی کا بھی دشمن ہے۔ نبی کی چوری نہیں کر سکی تو چوری کس کی؟ صحابی کی۔ اب معاملہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں آیا، اللہ کے نبی نے شواہد اکٹھے کیے، تو منافق کے گھر گئے، بلایا جی، اس نے کہا جی تلاشی لے لیں۔ جب تلاشی لی گئی تو کچھ بھی نہ نکلا، اور نشان آگے کدھر جا رہا ہے؟ یہودی کے گھر میں۔ یہودی کے گھر میں جا کے تلاشی لی تو سامان نکل آیا چوری کا، برآمد ہو گیا۔ اب ظاہری طور پر کیا معاملہ بنتا ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ جی بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ظاہری طور پر معاملہ کیا بنتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے؟ یہودی نے کیا کہ سامان اس سے برآمد ہوا ہے؟ یہودی نے کہا حضرت میں نے تو چوری نہیں کی، حالانکہ وہ کافر ہے، میں نے تو چوری نہیں کی، میرے پاس تو فلاں نے امانت رکھی ہے۔ منافق کہنے لگا نا جی اللہ کی قسم ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، میں نے چوری نہیں کی، انکار کر دیا۔ ادھر پوری منافق قوم بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی کہ اگر چوری اس پر ثابت ہو جاتی ہے تو ہماری ساری قوم کی بےزتی ہے۔ اب دیکھیں تین قومیں، صحابی الگ ہیں، منافق الگ ہیں اور کافر الگ ہیں۔ یہ تین جماعتیں گزری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کافر تھے بعض لوگ منافقین تھے اور بعض لوگ پکے سچے مومن تھے۔ آج مسئلہ یہاں خراب ہو گیا کہ اہل سنت کے دماغوں میں صحابہ کو سامنے رکھ کر وہ منافقوں والی باتیں جو منافقین کی تھیں وہ صحابہ پر فٹ کی جا رہی ہیں، حالانکہ جو پکے اور سچے مومن تھے، پکے اور سچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ نے تو ان کے بارے میں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اگر ان کے بارے میں تان و تشنیع کرو گے تو اللہ کی جماعت کے بارے میں تم شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہو۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ منافقین جو ہے نا یہ شروع سے دشمن کس کے ہیں؟ اصل میں دین کے دشمن ہیں، اصل میں یہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن یہ وار کس پر کرتے ہیں؟ صحابہ پر کرتے ہیں، بغض یہاں آ کے نکالتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرف مائل ہو گیا کہ ظاہری حالات جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے؟ جی یہودی نے کی ہے، لہذا فیصلہ کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ یہودی کے خلاف ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہوا نا اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرما دی، چونکہ غیب کا علم جاننے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ پچھلے جمعے میں نے یہ بات کی، اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو پھر تو شواہد اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، یہ آج کل ہے نا جو کوئی ہر بندہ جو دوسرا بندہ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے پیر نکل آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جن میرے قابو میں ہے، یہ جنات میرے قابو میں ہے۔ استاد کہتے ہیں یہ تھانے جانے سے پھر پولیس کو ختم کرو، ایک جن بٹھا دو، یہ فیصلے کرتے رہیں گے، پھر نہ تفصیصوں کی ضرورت پڑے گی، نہ جو ہے کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت پڑے گی، سارے معاملے حل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ اس وقت بھی غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، زندہ نبی موجود ہے، زندہ نبی موجود ہے، اور رات کو چوری ہوتی ہے مدینے کے اندر، لیکن اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ چوری کس نے کی ہے، چاہے منافق نے کی ہے یا یہودی نے کی ہے، معاملہ گڑبڑ ہوا۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں، قرآنی واقعات آپ پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں واقعہ ہو جاتا ہے، حضور موجود ہے مدینہ کے اندر، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے حضور کو پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ حضور گئے مدینہ میں
چکر کے لیے گھر کا پتہ کیا کہ یہ کس کا گھر ہے، فلاں صحابی کا گھر ہے، صحابی مجلس میں نہیں آیا، پتہ کیا کہ فلاں کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ سارے واقعات قرآنی یہ بتاتے ہیں کہ عالم الغیب ذات نبی کی بھی نہیں ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے، اللہ کی ذات۔ اللہ رب العزت نے یہاں تنبیہ فرما دی کہ کہیں میرا نبی غلط فیصلہ کر ہی نہ بیٹھے، اور ساتھ ڈانٹ دیا کہ اے میرے محبوب ان منافقین کی طرف سے تم جھگڑالو نہ بنو، ان کی طرف سے تم جھگڑالو نہ بنو، اصل جو چور ہے وہ تو یہ منافق ہے۔ کیا کہا قرآن نے، دیکھیں اب قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ اے محبوب آپ سے یہ جو غلطی ہونے والی تھی، یہ جو خلاف اولا، حالانکہ ظاہری طور پر تو معاملہ ٹھیک تھا، حضور ٹھیک فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی حقیقت کے خلاف فیصلہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اس غلطی پر اللہ سے بخشش طلب کریں، اس غلطی پر اللہ سے بخشش طلب کریں۔ کیوں؟ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، بخشش گناہ معاف کرنے کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، غلطیاں معاف کرنے والا وہی ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے میرے محبوب ان کی طرف سے تم جھگڑا مت کرو، آپ ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو، یختارون انفسہم، جو اپنی جانوں کے اندر خیانت رکھتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ وکیل بن کے سامنے نہ آؤ۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو منافقین ہیں، جو دل کے اندر دغا رکھتے ہیں، دل کے اندر دھوکہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ فیصلہ قرآنی فیصلے کے مطابق کریں، حق کے ساتھ فیصلہ کریں، منافقین کی طرف سے فیصلہ نہ کریں۔ وما یستخفون من الناس، وہ شرماتے ہیں چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، آپ سے تو چھپا دیا کہ چوری ہم نے نہیں کی، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ حاضر ناظر کا معنی ہر جگہ موجود ہونا، آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، ہر چیز کا علم تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، جس کا دے دیا وہ آپ کو عطا کر دیا، جو نہیں بتایا وہ نہیں بتایا، وہ جاننے والی ذات تو اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ سے تو معاملہ انہوں نے چھپا لیا، لیکن ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، کیونکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا جب یہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا کہ جس بات سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ وہ قرآن نے شروع میں کہا نا، مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن پھر جب رات کو اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیوں کہ ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی جان پہچان ہے تو صرف وکان اللہ بما یعملون محیطا، میرے محبوب ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی جان ہے تو وہ صرف اور صرف کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ کی جان پہچان سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، میرے محبوب آپ اور آپ کی امت، جو بھی قاضی ہے، جو بھی جج ہے، جس طرح مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں فیصلہ آیا ختم نبوت کے معاملے میں، الحمدللہ تمام اہل سنت عوام کو خصوصی طور پر مبارک ہو کہ کل اس فیصلے کو قاضی صاحب نے واپس کر لیا، اور علماء جب میدان میں آئے، خصوصاً حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا عجیب جملہ کہا کہ میں 72 سال کا ہو چکا ہوں، آج تک کبھی میں عدالت میں نہیں آیا۔ کردار ہے نا، سیاست میں رہے ہیں، ورنہ سیاسیوں کو جو رگڑے لگتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ کیا کہا کہ 72 سال میرے ہو چکے ہیں، آج تک مجھے کبھی عدالت میں نہیں آنا پڑا، آج آیا ہوں تو عقیدہ ختم نبوت کا وکیل بن کے آیا ہوں۔ اور پھر جج کو، قاضی صاحب کو اس فیصلے پر آمادہ کیا، اور اس نے اپنا فیصلہ، وہ جو مبارک ثانی والا کیس ہے جو ختم نبوت کا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک آگ لگ سکتی تھی، اگر علماء اپنی عوام کو سنبھالتے نا اور دلائل کی جنگ نہ لڑتے، احتجاج ہوتے ملک میں، افراتفری مچ جاتی۔ اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو عمل کے اندر کمزوری ہو گئی، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں رب کی توحید کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت کے اور حضور کے جو ہیں وہ عزت کے معاملے میں مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ادنے سے ادنا مسلمان جو ہے تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ جو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ یا اور بھی جتنے مسلمان، یا عامر چیمہ، یا جتنے مسلمان جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، عام مسلمان تھے اور اٹھ کر سامنے میدانوں میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو الحمدللہ یہ جو ملک میں ایک معاملہ چل رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، لوگوں کے دلوں میں ایک خلفشار تھا کہ یہ کیا معاملہ بن گیا، کیوں جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے، ہمارا جو قانون بنا ہوا، یہ یاد رکھیں، یہ جو معاملے ہوتے ہیں نا، یہ فیصلے ہوتے ہیں، یا یہ چند سالوں بعد کچھ وقت بعد پھر بات آ جاتی ہے یہ جی اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ہیں تو آزاد لیکن ہیں غلام ہی ہیں، ہم آزاد لیکن ہیں غلام ہی، فیصلے ابھی تک ہمارے باہر سے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جانچنے کے لیے کہ آیا مسلمان اس فیصلے میں کتنی حد تک سری، وہ چور چوری کرتا ہے نا تو پہلے کچھ دن جس گھر میں چوری کرنی ہو تو اس گھر کا دیکھتا رہتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا وقت ہے، ان کی کیا ترتیب ہے، ان کو چھیڑا تو آگے سے حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اپنا دفاع بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور قائد جمعیت نے بڑی خوبصورت بات کی، قادیانیوں کو مخاطب کر کے، ختم نبوت کے منکرین کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے واحد ایک راستہ یہی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، ورنہ اہل حق کے ہوتے ہوئے کبھی تم اپنے آپ کو ملک پاکستان میں مسلمان ثابت نہیں کروا سکتے، کبھی تم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو مسلمانوں والے ہیں۔ اور قانون یہ بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں حکمران ایسے نصیب فرمائے جو خصوصی طور پر یہ جو اسلامی قوانین ہیں، اور ہونے تو سارے اسلامی چاہیے، قانون کی کتاب تو قرآن ہے، اللہ ہمیں فیصلے کرنے والے بھی ایسے عطا فرما دے جو قرآن کو تو سمجھتے ہوں، جنہیں پتہ بھی ہو کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس ملک کو انتشار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی فیصلہ کرنے کا موقع آ جائے تو اللہ ہمیں اپنے فیصلے حق کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔